ان کا یہ سوال ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی دیکھیے، اس سلسلے میں دو باتیں جاننی ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں آئسولیشن کو۔ انسان کچھ دن کے لیے بالکل تنہائی اختیار کر لے اور کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو بند کر لے۔ تو اسلام کی نظر میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں روزے کی حالت میں 10 روز قیام کرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف سنت، جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور وہ 10 دن کا ہوتا ہے، 21 سے لے کر 20 تاریخ کی شب یعنی مغرب سے لے کر رمضان کے ختم ہونے تک۔ اس دوران میں روزہ رکھنا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی ضرورت شرعی یا انسانی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے اور یہ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف نفل یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر وہ مسجد میں ہوگا، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، وہ پورا کا پورا اعتکاف کا اس کو نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ ہے اعتکاف واجب، یعنی انسان نظر مانے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس وقت بھی جو انسان کو روزہ رکھ کر اور متعینہ دنوں اعتکاف کرنے ہوں گے۔ یہ تو اعتکاف کا تعارف ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے بخاری و مسلم میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے۔ تو اس سے اعتکاف کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنی پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا عمل اصل میں انسان کو جو چیزیں فراہم کرتا ہے، نمبر 1 وہ اپنی زندگی کا احتساب کرے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا، ہماری زندگی کیسی گزری، لاپرواہی میں، گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں، اس کا احتساب کرے۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے حضور جب بیٹھا ہے، اللہ کے دربار میں ایک سائل اور گداگر اور فقیر کی حیثیت سے بیٹھا ہے، تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اے اللہ ہمیں راہ ہدایت دے دیجئے، ہماری زندگی کو سدھار دیجئے۔ تو یہ گویا اصل میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور سیلف ماسٹری کا ایک بہترین کریکولم یا ایکٹیویٹی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے قرب بھی اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کی اصلاح بھی کر پاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو موقع ہو وہ ضرور اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف کے لیے جو شرط ہم نے بتائی مردوں کے لیے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہی اعتکاف ہوگا، بنا روزہ رکھے نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف سنت کا آغاز 20 رمضان مبارک کی شب سے مغرب کے وقت سے ہوتا ہے اور اختتام تک ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں جن علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے پینڈیمک یا کورونا کی وجہ سے، وہاں اگر خدا نخواستہ مسجدیں بند ہیں، اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، لیکن اس کے بدلے گھروں پر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے جو جگہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ مسجد ہے۔ جی، لیکن آپ نے جو بات بولی کہ مساجد جو ہے وہ بند ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن خواتین تو گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خواتین کے لیے گھروں میں ہی اعتکاف کرنا ہے، تو وہ گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں بلا تکلف۔ جی بہت بہت شکریہ۔